آپ حضرات کے ذہن میں یہ بات رہنی چاہیے کہ یہ اصلاح معاشرہ کا جلسہ ہے، اور مجھے یہ محسوس ہو رہا ہے کہ جلسے کی اصلاح پہلے ہونی چاہیے۔ مجھے یہ کہنے میں ذرہ برابر ہچکچاہٹ نہیں ہے کہ جس طرز سے آپ حضرات نے آج جلسے کو سنا ہے، یہ ایک مومن کی شان نہیں ہے۔ آپ حضرات اپنے نفس کی اصلاح کے لیے، اپنے گھر، اپنے خاندان، اپنے محلہ، اپنے سماج کی اصلاح کے لیے جلسہ بلائے ہیں، تو آپ کے دلوں میں وہ جذبہ رہنا چاہیے۔ میں نے آج سے ٹھیک 1 سال پہلے ایکمی گھاٹ کے اجلاس میں یہ کہا تھا کہ آپ جلسے کو مشاعرہ مت سمجھیں۔ یہاں جو ہمارے شعراء آتے ہیں وہ صرف نعت پڑھنے کے لیے آتے ہیں تاکہ آپ کو سونے نہ دیں، بس اتنا مقصد ہوتا ہے، اور نبی کی شان میں گنگناتے رہیں لوگ۔ لیکن اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا ہے کہ آپ علماء کی جب گفتگو کا وقت آئے تو گھر میں جا کر بیٹھ جائیے یا چائے پینے کے لیے بیٹھ جائیے، غیر مناسب بات ہے، اور ہم سبوں کا یہ شعار نہیں ہونا چاہیے۔ اگر آپ علماء کی بات کو سن نہیں سکتے ہیں تو پھر کیا امید کی جائے گی کہ آپ عمل کریں گے اور زندگی میں تبدیلی آئے؟ میں تو نہیں سمجھتا ہوں۔ اب ذرا سوچئے کہ ہمارا وہ نوجوان جو وہاں بیٹھا ہوا ہے، کتنی بار اعلان کیا گیا کہ آپ کرسی پہ آگے بیٹھیے، جب وہ اتنی سننے کی، اتنا ماننے کی طاقت نہیں رکھتا ہے کہ وہاں سے اٹھ کے یہاں آ جائے، تو ہم کیسے سمجھ لیں کہ پٹھڑیا کے مسلمان کل سے اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کر لیں گے؟ نہیں ہوگا۔ اگر بدلنا ہے اپنے آپ کو، اگر بنانا ہے اپنے آپ کو مسلمان، تو آپ کو ماننا پڑے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کی زندگی ہمیشہ کامیاب رہی، اس کی بنیادی وجہ ماننا تھا، سننا نہیں، ماننا تھا۔ صحابہ کرام سے اللہ کے رسول یہ پوچھا کرتے تھے کہ بتاؤ آج کون سا دن ہے، تو کہہ سکتے تھے کہ آج منگل ہے، لیکن ایک بھی صحابی یہ نہیں کہتا تھا۔ سارے صحابہ یہ کہتے تھے اللہ و رسولہ عالم، اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ بہتر جانتا ہے۔ کیوں؟ صحابہ کا یہ یقین تھا کہ اگر اللہ کے رسول نے کہہ دیا کہ آج بدھ ہے تو بدھ ہی، یہ جذبہ ماننے کا نہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی، 4 رکعت والی نماز، اور 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو صحابہ نے یہ نہیں کہا اے امام صاحب 2 رکعت پڑھائے، چلیے پھر سے پڑھائیے نماز۔ نہیں، امام کی عظمت کو سمجھیے۔ نبی قوم کا امام ہوتا ہے، ہمارے امام یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں۔ جس طرح صحابہ نے نبی کی عزت کی، آپ پر ضروری ہے کہ آپ ان کے وارثین کی عزت کیجیے۔ امام آپ کا خادم نہیں ہے، وہ نبی کا وارث ہے، اس کی عزت اسی طرح کی۔ اللہ کے رسول نے 4 رکعت نماز والی نماز تھی، 2 رکعت پڑھا، لیکن کسی صحابی صدیق اکبر جیسے، عمر فاروق جیسے، علی مرتضیٰ جیسے، عثمان غنی جیسے صحابہ موجود تھے، لیکن کسی نے نہیں کہا کہ اللہ کے رسول 2 ہی رکعت پڑھائی، آپ نے چلیے دوبارہ پڑھائی۔ نہ، جب آپ نے سلام پھیرا اور چلے گئے اپنے حجرے کی طرف، تب ایک صحابی نے کہا اقصرت الصلاۃ ام نسیت یا رسول اللہ، اے اللہ کے رسول، کیا نماز کی رکعتیں آج سے کم ہو گئی؟ کل تک تو ہم لوگ 4 پڑھ رہے تھے، تو کیا آج سے 2 پڑھیں گے؟ اللہ نے 2 کر دیا اس کو۔ یہ نہیں ڈائریکٹ کہا کہ آپ بھول گئے، نہیں، کیا رکعت کم کر دی گئی؟
پھر دوسرے جملے میں کہا ام نسیت یا رسول اللہ، یا آپ بھول گئے۔ ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ آپ غلط کریں گے، اللہ کا جو حکم ہوگا وہی آپ کیجئے۔ تو لگتا ہے کہ آج سے نماز 2 رکعت ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے فرمایا نہیں میں بھول گیا ہوں، چلو دوبارہ نماز۔ یہ صحابہ کرام کا جو ماننے کا جذبہ تھا، اس جذبے کی بنیاد پر دنیا کے جس خطے میں گئے اللہ نے انہیں کامیابی عطا کی۔ اور آج ہمارا حال یہ ہے کہ ہم ماننے کو تیار نہیں۔ جب تک ماننے کا مزاج نہیں بنے گا تبدیلی نہیں آئے گی، جب تک ماننے کا مزاج نہیں بنے گا سماج نہیں سدھرے گا، جب تک ماننے کا مزاج نہیں بنے گا گھر کا ماحول نہیں بدلے گا۔ آج گھروں میں جو جہنم نما ماحول بنا ہوا ہے اس کی وجہ کیا ہے سمجھتے ہیں ہم؟ اس کی وجہ یہی ہے کہ باپ بیٹے کی نہیں مانتا، بیٹی ماں کی نہیں مانتی، بھائی بھائی کی نہیں مانتا، بہن بہن کی نہیں مانتی۔ ماننے کا جذبہ ختم ہوا ہے تو پورے گھر سے لے کر پورے سماج تک تبدیلی آئی ہے، ماحول جہنم نما بنا۔ اس لیے جب کوئی بات کہی جائے تو اسے ماننے کی کوشش کرنی چاہیے۔ حضرت عمر نے ایک موقع پر فرمایا اسمع یسمع لک، تم سنو گے تمہاری سنی جائے، تم مانو گے تمہاری مانی جائے۔ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ دوسرا میری بات مانے لیکن ہم کسی کی نہیں مانے، تو آپ کی یہ بھول خیال ہے کہ کوئی آپ کو مان کر دے۔ آپ پہلے خود مانیے، دنیا آپ کی بات مانے۔ یہ باتیں میں نے تمہیدی طور پر اس لیے کہی کہ ہمارے مولانا صغیر صاحب رحمانی مدظ اللہ نے بہت درد کے ساتھ آپ سے یہ کہا کہ علماء آپ کے بلانے پر یہاں آئے، خود سے چل کر نہیں آئے، اور ان کی بات کو اگر آپ سننے کے لیے اوپر سے نیچے نہیں اتریں گے تو بھلا بتائیے وہ دوبارہ آپ یہاں آنے کی کیسے کوشش کریں گے؟ اس لیے جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، جو نوجوان بیٹھے کھڑے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سامنے آ کر بیٹھے تاکہ کچھ باتیں کام کی ہو سکے۔ اصل میں بہت لمبی تقریریں نہیں کرتا ہوں، بہت کم اور محدود وقت میں کام کی باتیں کرتا ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم۔ آپ حضرات نے دین کی نسبت پر، اللہ اور اس کے رسول کی نسبت پر اپنے نیندوں کو حرام کیا اور اپنے آرام کو چھوڑ کر اپنا قیمتی وقت خالی کیا۔ میں قوم کے خادم ہونے کی حیثیت سے آپ سب کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، آپ سبوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اس بیٹھنے کو قبول فرما لے، آپ کے لیے اسے نجات کا، مغفرت کا ذریعہ بنا دے۔ مجھے 2-3 باتیں تعلیم کے تعلق سے اور 2-3 باتیں اصلاح معاشرہ کے تعلق سے کہنی ہیں، اور آپ حضرات پوری توجہ رکھیے گا، انشاءاللہ آدھے گھنٹے کے اندر میری گفتگو ختم ہوگی۔ ایک بات یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ نے ہم سبوں کو اس دنیا میں پیدا فرمانے کے بعد جو سب سے پہلا حکم اپنے نبی کے ذریعے دیا وہ حکم تھا اقرا، اے لوگوں پڑھو اپنے رب کے نام سے، اقرا بسم ربک الذی خلق، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ کیا پڑھو؟ اقرا القرآن، اقرا الحدیث، اقرا الفلسفہ، کچھ نہیں کہا۔
اپنے رب کا نام لے کر پڑھو۔ کیا پڑھو یہ وہاں پر بیان نہیں کیا گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں پڑھی جانے والی ہیں اسے پڑھنا چاہیے۔ یہ جو دینی علوم اور عصری علوم ہم لوگ دیتے ہیں نام، یہ سمجھنے کے لیے، ورنہ جو بھی علم ہے ان تمام علوم کو حاصل کرنے کا حکم اللہ نے دیا۔ آج لوگ کہتے ہیں کہ یہ انگریزوں کا علم ہے، یہ یہودیوں کا علم ہے، یہ ہندوؤں کا علم ہے، یہ مشرکوں کا علم ہے، یہ مسلمانوں کا علم تو سب اللہ کا ہے۔ مقصد بدلتا ہے تو پھر اگر مقصد بدل جائے تو نعرہ تکبیر بھی فتنہ کہلایا کرتا ہے۔ علامہ اقبال نے کہا ہے کہ اگر نعرہ تکبیر بھی کسی غلط کام کے لیے لگایا جا رہا ہو، مثلا کسی مسجد کو توڑنے کے لیے، کسی عیدگاہ پر ناجائز قبضہ کرنے کے لیے، جیسے آج کل مسلمان کر رہے ہیں، قبرستان کی زمین پر بلڈنگ بنا رہے ہیں، تو قبرستان کی زمین پر بلڈنگ بنا رہے ہیں اور نعرہ لگا رہے ہیں نعرہ تکبیر اللہ اکبر، تو یہ نعرہ فتنہ ہے کہ نہیں ہے؟ بولیے نا بھائی، ارے فتنہ ہے کہ نہیں؟ تو علم کا مقصد اگر رب کی معرفت ہے، علم کا مقصد اگر رب کی رضامندی ہے، تو آپ بائیولوجی پڑھیے، کیمسٹری پڑھیے، سائنس پڑھیے، میتھمیٹکس پڑھیے، دنیا کے تمام علوم کو حاصل کیجیے، وہ سب علوم آپ کے لیے ثواب کا ذریعہ ہوں گے، نیکیوں کا ذریعہ۔ مقصد بدل جائے گا تو پھر وہی علوم بیکار ہو جائے گا۔ مقصد ہونا چاہیے رب کی معرفت۔ ہمارے بزرگ عالم دین کے درسگاہ میں ایک آدمی آیا، وہ منطق پڑھا رہے تھے، فلسفہ پڑھا رہے تھے، نہیں ایک آدمی آیا کہا میرے والد کا انتقال ہو گیا، حضرت دعا فرمائیں۔ منطق پڑھا رہے تھے، جب پڑھایا ہو گیا درس مکمل تو کہا بچوں دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ جو ہم نے پڑھایا ہے ابھی، اس کے بدلے میں اللہ اس کے والدین کی مغفرت فرمائے۔ تو بچوں نے کہا حضرت ابھی تو ہم لوگوں نے منطق پڑھا، نہ قرآن نہ حدیث۔ حضرت نے فرمایا کیا منطق پڑھے بغیر کوئی قرآن اور حدیث کو سمجھ سکتا ہے؟ نہیں سمجھ سکتا۔ تو جو چیز قرآن کے سمجھنے کا ذریعہ ہے، اس کے پڑھنے پر بھی وہی ثواب ملے گا جو قرآن پڑھنے پر ملا کرتا ہے۔ اس لیے دعا کرو اللہ اس کی مغفرت فرمائے۔